بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کی برکتوں اور فضیلتوں کو بیان کرنا الفاظ میں ممکن ہی نہیں۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ صرف دل کی گہرائیوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ہم صرف اس دن کی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب ہو سکتے ہیں اور اپنی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو یوم عاشورہ کے وہ خاص نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی جس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے دل کی دعاؤں کو قبولیت عطا کرے گا اور اس کی ہر وہ حاجت جو اس نے دل میں رکھی ہو انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ اس کے رزق میں کشادگی آئے گی اور اس کے گھر میں سال بھر خیر، سکون اور برکت قائم رہے گی۔ یہ وہ خاص نماز ہے جس کی برکت سے انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی روشن کر سکتا ہے۔ اس نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کربلا کے شہداء کے صدقے اسے قبولیت سے نوازتا ہے۔ جو احباب محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہ اس بابرکت عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا صرف ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جائے گی اور آپ بھی اس خیر و برکت کے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے۔ آج جو یوم عاشورہ کے نوافل میں آپ کو بتاؤں گی، انہیں آپ نے ترتیب وار اور الگ الگ طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جو بھی شخص یوم عاشورہ کے دن اپنی قسمت بدلنے کی خواہش رکھتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا طلبگار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بابرکت نماز کو ضرور پڑھے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی بھلائی اور خوشحالی کی امید رکھتا ہے، اپنے گھر میں برکت اور رزق کی فراوانی کی تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون، راحت اور وسعت رزق ہمیشہ قائم رہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ وہ خاص اور محبوب عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اور بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بالکل اسی طرح کچھ ایام کو بھی خاص مقام عطا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر سب سے بلند مقام عطا فرمایا گیا اور امت محمدیہ کو بے شمار رحمتوں سے نوازا گیا۔ انہی بابرکت راتوں اور دنوں میں شب قدر، شب برات، شب معراج اور عید کی راتیں شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان لمحات میں جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی دعا کے مطابق غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ بھی انہی عظیم اور فضیلت والے ایام میں سے ایک ہے جس میں ذکر الہی، عبادت اور دعا کی خاص اہمیت ہے۔ اس دن ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس دن کا ایک بہترین عمل روزے کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ضرور رکھیں، اور اگر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس بابرکت دن کے یہ نوافل ضرور ادا کرنے کی کوشش۔ اس رات جو یہ نوافل ادا کرتا ہے، اس رات کے جو خاص نوافل ہیں، اب میں آپ کو اس کا آسان اور واضح طریقہ بتاؤں گی۔ ممکن ہے اس سے پہلے آپ کو کسی نے اس انداز سے نہ سمجھایا ہو، لیکن یہ وہ عمل ہے جس کی طرف دل خود بخود جھکنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محرم الحرام میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد حساب اور اجر عطا کیا جاتا ہے۔ گویا 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم دن یوم عاشورہ ہے اور اسی دن کے نسبت سے
اس رات اور اس دن کی عبادت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور ان کے بعد کچھ مخصوص تسبیحات بھی ہیں جو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ ان اعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کو حاضر رکھا جائے اور اللہ کی طرف توجہ قائم رکھی جائے۔ دینی کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے بابرکت اعمال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ایک خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے نیت، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو اس نفل عبادت کا وقت بتاؤں گی، اس کے بعد اس کا مکمل طریقہ بھی سمجھاؤں گی، اور آخر میں وہ مخصوص تسبیحات بھی بتائی جائیں گی جو اسی محفل عبادت کا خاص حصہ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، عبادت کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں دل زیادہ یکسو ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھر میں یہ عبادت کریں، لیکن اگر کوئی گھر میں ہی ادا کرنا چاہے تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ اس نفل عبادت کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت کر کے نوافل ادا کرنے ہیں، یعنی 4 رکعت بھی پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ نیت آپ دل میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوافل اللہ کی رضا اور حاجت کے لیے ہیں، اور ساتھ اپنی کسی بھی جائز حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی اور تنگی سے بچنے کا ایک بابرکت ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے یوم عاشوراء کی یہ بابرکت رات موجود ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو ان کی نیت، اخلاص اور عبادت کے مطابق بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس اجر کی کوئی حد نہیں، اور نہ ہی انسان اس کی وسعت کا مکمل اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں اللہ کا ذکر اور عبادت انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب صرف فرائض کی ادائیگی سے ہی نہیں بلکہ نوافل کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جو بندہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص مکمل اخلاص کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عبادت میں اخلاص اور توجہ کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے بلکہ انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جو اصل کامیابی ہے۔ یوم عاشوراء کی نفل نماز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 رکعت نوافل ہیں جنہیں 2 رکعت کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ نماز 9 محرم کی رات کے بعد آنے والی رات میں ادا کی جا سکتی ہے، یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت، اور پورے دن میں کسی بھی مناسب وقت میں اس کی ادائیگی ممکن ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو اور رات میں ادا نہ کر سکے تو یوم عاشوراء کے دن بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ خواتین جو مخصوص حالت میں ہوں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ پاک ہونے کے بعد ماہ محرم کے کسی بھی دن یہ عمل ادا کر سکتی ہیں۔ اس نفل نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی جائے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 8 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر عام نماز کی طرح ثنا، تعوذ، تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھی جائے۔ اسی ترتیب سے ہر رکعت میں یہی عمل دہرایا جائے۔ 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز مکمل کی جائے اور پھر اسی جائے نماز پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد اس عمل کے آغاز
ہو جائے گا، اور اسے رات کے کسی بھی حصے میں یا یوم عاشورہ کے دن بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی اور خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو بھی حاجت درپیش ہے، رزق، روزگار، برکت، سکون، صحت یا کوئی بھی جائز مقصد، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جس میں دل کی سچی نیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے نیت کے ساتھ ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ نہایت بابرکت اور دل کو سکون دینے والا عمل ہے، جس کے بارے میں یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ بندے کے لیے رحمت اور آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی بند ہوتی ہوئی راہوں کو اللہ کے کرم سے کھلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ اسے اپنی زندگی میں ایک موڑ کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی ایک اہم آیت بھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو بغیر کسی کمی کے عطا کرتا ہے اور اس کی عطا کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کی بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ظاہری سہالت یا سبب کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو بے روزگار کو روزگار دے، بے اولاد کو اولاد عطا کرے اور بندے کے رزق میں دروازے وہاں سے کھول دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ مکمل کر لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک نہایت بابرکت اور عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور توحید کا خلاصہ ہے، اسی لیے اسے خاص فضیلت حاصل ہے اور اسے محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہاں آپ کا یہ پورا عمل مکمل ہوتا ہے، یعنی پہلے آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کیے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر حاجت، ہر مراد اور ہر ضرورت پیش کریں۔ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بزرگان دین کے اقوال کے مطابق اس عمل کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ کی رات کے خاص اعمال میں سے ایک عمل بتایا جاتا ہے جسے اخلاص، محبت اور عقیدت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نماز اور یہ وظیفہ کوئی عام عمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے ایک خاص روحانی تعلق اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن یا رات جب بھی یہ عمل کیا جائے، نیت خالص ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اسے زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ اس نفل نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں، اس کے بعد دل کو مکمل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی تمام حاجات اسی کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہداء کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کرم سے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
کیونکہ وہی رب ہے جو دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کریں کہ اے اللہ، میں نے جو 8 رکعت نوافل ادا کیے ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی یا لغزش رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ میں اس عمل کا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ اس نماز اور اس کے ثواب کو محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہداء کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب ان مقدس ہستیوں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ اپنے دل کی تمام جائز حاجات، خواہشات، پریشانیاں اور ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ پورے یقین، عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ یہ امید دلائی جاتی ہے کہ اس بابرکت عمل کی وجہ سے بندے کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ یوم عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس دن کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادات، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ دعا ہمیشہ عاجزی، انکساری اور دل کی سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجز دل کی پکار کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں، عبادات اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔